بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کر غور تو ہتھ دیاں انگڑاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی رج رج کے مغرور ہے۔ ایک گل نو یاد تو رکھ عابد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا غوث اعظم دستگیر لجپال بگڑی بنانے والا نفع نقصان دا مالک حاجت روا مشکل کشا علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء فعال لما یرید علیم بذات الصدور ہے۔ درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و عرفہ واسطے۔ حضرات ذی وقار دوستو بزرگو بھائیو عزیز ساتھیو، سورہ رعد 13ویں پارے دی آیت دا کچھ حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اس آیت دی تفسیر اندر صحیح بخاری دی شرح ہے، فتح الباری دے اندر امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ بغیر تمہید تو گل شروع کر کے حدیث دا ترجمہ اور تشریح تواڈے سامنے رکھ کے میں اپنی بات نو ختم کر دینا ہے۔ توجہ پوری میرے بار رکھ کے گفتگو نو سماعت فرمایا جے ذرا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس نبی دی حدیث تانوں سنان لگیاں، اس نبی دے نام تے پیار محبت نال درود پڑھیا کرو۔ اس سونے دی زبان چوں نکلن والے بولاں دا ترجمہ میں تواڈے سامنے کرن لگیاں۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کناں وچ رس نو ہے گول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ آکے رب دے قرآن نو تو کھول، آکے رب دے قرآن نو تو کھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا، ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
عن عدد الملائکہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے محبوب جی اللہ رب العزت دے فرشتے کنے نے ملائکہ دی تعداد کیا ہے؟ تو آقا فرماندے نے عثمان اللہ رب العزت نے ہر مسلمان نال 10 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے جڑے صبح ٹائم اور شام ٹائم چینج ہوندے نے، اور اللہ رب العزت نے اتنے فرشتے پیدا کیتے نے جڑے 10 فرشتے ایک مرتبہ چینج ہو جاندے نے، دوبارہ قیامت تک ان 10 فرشتیاں دی باری نہیں آئے گی۔ انہیں فرشتے اللہ نے بنائے۔ ان 10 فرشتیاں دی ڈیوٹی کیا ہے؟ 2 تے کرامن کاتبین، اسی عام طور تے سنتے رہنے ہاں۔ ان دوواں تو علاوہ ہر مسلمان دے ایک سجے اور ایک کھبے، 2 اور 2 4، ایک اگے اور ایک پیچھے، 4 اور 2 6، 2 فرشتے مسلمان دے منہ دے سامنے، ایک فرشتہ اچھی گل نوٹ کردہ ہے، ایک فرشتہ بری گل نوٹ کردہ ہے، 6 اور 2 8، 9ویں فرشتے دی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے انسان دی گدی دے کول کھتی دے کول لگائی ہے۔ جدو بندہ اللہ دے سامنے جھکدا ہے فرشتہ اللہ کو دعا کردا ہے یا اللہ اس بندے نو دنیا اور آخرت اندر بلند کر دے۔ اگر بندہ جھکے نہ تکبر کرے تے ایہی فرشتہ اللہ کو دعا کردا ہے یا اللہ اس بندے نو دنیا اور آخرت اندر ذلیل اور رسوا کر دے۔ اور 10واں فرشتہ جڑی اصل گل میں تانوں دسنی چاہنا، 10ویں فرشتے دی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے اس مسلمان نال لگائی ہے جڑا مسلمان دعاواں پڑھ کے سو جاندا ہے۔ مسلمانوں توجہ طلب بات ہے، جڑا مسلمان دعاواں پڑھ کے سوندا ہے اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے نے، میرے فرشتے دعاواں پڑھ کے سون والا بندہ جب تک ستا رہے گا تیری ڈیوٹی ہے تو میرے مسلمان بندے تے پیرا دے کے میرے مسلمان بندے دی حفاظت کردا رہے گا۔ اللہ دا نورانی فرشتہ مسلمان بندے دی حفاظت کردا رہندا ہے۔ اور تفسیر راضی اندر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت دی تفسیر کردیاں اپنا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ فرماندے نے میں نہر کنارے جا رہے ہیں، میرے استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالحق کانی صاحب تشریف لے آئے نے، انشاءاللہ بہت جلد انہاں دا خطاب شروع ہو جائے گا، توجہ میرے بار رکھے آجے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں نہر دے کنارے جا رہے ہیں، میرے اگے ایک بچھو جا رہے ہیں، فرماندے نے اتنا بڑا بچھو ہے میں اپنی زندگی دے اندر اتنا بڑا بچھو دیکھیا نہیں۔ تے انسان دی فطرت ہے جدوں بھی کوئی عجیب چیز ویندا ہے انہوں اچھی طرح ویکھن دی کوشش کردا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اس بچھو دے پیچھے پیچھے چل پیا، بچھو نہر دے اندر داخل ہون لگ گیا۔ امام صاحب فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا نہر دے وچوں ایک مینڈک باہر آ رہا ہے، ڈڈو باہر آ رہا ہے۔ اس مینڈک نے بچھو نو اپنے اوپر سوار کیتا، انہوں نہر کراس کروائی، دوسری جانب نہر دی پٹڑی تے بچھو پھر چلن لگ گیا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے کو ریا نہ گیا، میں بھی نہر کراس کیتی بچھو دے پیچھے پیچھے، بچھو ایک باغ اندر داخل ہویا، فرماندے نے میں بھی باغ اندر داخل ہویا، فرماندے نے میں ویکھیا باغ اندر ایک بندہ ستا پہ ہے، بچھو اس بندے وال جا رہے ہیں، فرماندے نے میں دل اندر بڑا پریشان ہویا، اگر بچھو اس بندے نو لڑ گیا بندہ تے مر جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ فرماندے نے اس سے پریشانی دی عالم اندر بچھو بندے دے بالکل قریب پہنچ گیا، جو ہی بچھو بندے دے قریب پہنچیا ایک سپ بھی بندے دے قریب آ گیا، سپ اور بچھو آپس اندر لڑن لگ گئے، لڑدیاں سپ بھی مر گیا، بچھو بھی مر گیا، بندے نو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں بندے نو اٹھایا، اوے اللہ دے بندے تیرے قریب سپ اور بچھو لڑدیاں مر گئے، تینوں خبر ہی نہیں؟ کہندا امام صاحب نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے جڑا مسلمان بندہ دعاواں پڑھ کے سوندا ہے اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے نے، میں دعاواں پڑھ کے ستا ہن کوئی بچھو کوئی سپ کوئی پرندہ کوئی درندہ دنیا دی کوئی بھی چیز مینوں نقصان پہنچا سکدی نہیں پہنچا سکدی۔ سانو دعاواں دا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اسی دعاواں یاد نہیں کردے،
خاص مواقع جن مواقع تے نبی علیہ السلام نے دعاواں سکھلائیاں پڑھائیاں یاد کرائیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان دعاواں نو یاد کیتا اور پڑھتے رہے دعاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او دعاواں اسی یاد ہی نہیں کیتیاں کنیاں دعاواں نے بہت دعاواں نے میں 2-3 منٹ توجہ کرو صرف میں چند ایک دعاواں دساں کہ نبی علیہ السلام کنیاں دعاواں پڑھتے سی تاکہ سانو دعاواں دی اہمیت دا پتہ لگ جائے نبی علیہ السلام رات سون لگے نے تے آپ نے سون دی دعا پڑھی ستیاں آپ نے کروٹ چینج کی تے پھر دعا پڑھی صبح اٹھے نے تے اٹھن دی دعا پڑھی قضاء حاجت واسطے گئے تے محبوب نے پھر دعا پڑھی فارغ ہو کے واپس آئے تے نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی وضو کرنا شروع کیتا تے میرے محبوب نے دعا پڑھی مکمل کر لیا تے پھر دعا پڑھی نبی علیہ السلام گھر چو باہر نکلے تے گھروں باہر نکلن دی دعا بازار چ داخل ہوئے تے بازار اندر داخل ہون دی دعا مسجد اندر داخل ہوئے تے مسجد اندر داخل ہون دی دعا نماز اندر نبی علیہ السلام نے بڑیاں دعاواں پڑھیاں نماز تو فارغ ہوئے اللہم انت السلام و منک السلام مکمل دعا لگ پڑی اللہم لا مانی لما تعیتا مکمل دعا لگ پڑی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی مکمل الگ پڑی اعوذ بکلمات اللہ الگ دعا بسم اللہ الذی لا یضر الگ دعا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت الگ دعا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اللہم ما اصبح بی من نعمت نبی علیہ السلام نے کنیاں دعاواں پڑھیاں اذکار تو فارغ ہوئے میرے محبوب مسجد چو باہر نکلے تے پھر دعا گھر چ داخل ہوئے تے پھر دعا کھانا شروع کیتا تے دعا کھانا کھا لیا تے پھر دعا دودھ پینا شروع کیتا تے دعا پی لیا تے پھر دعا نبی علیہ السلام نے چاند ویکھیا تے دعا اپنی بیوی کو گئے تے دعا کیڑا ایسا موقع ہے جس موقع تے میرے محبوب دعا نہیں پڑھ دے ہر موقع تے میرے نبی دعا پڑھ دے نے اور اپنے صحابہ نو سکھلاندے نے اور دعا پڑھن دا فائدہ کی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گل ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو حجاج بن یوسف کہندا ہے انس اج میں تینو قتل کر دینا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ تے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حجاج اج تو مینوں قتل نہیں کر سکدا اے جڑا جملہ ہے نا کہ اج تو مینوں قتل نہیں کر سکدا اے کوئی مواحد بول سکدا ہے اے پختہ عقیدے والا بندہ گل کر سکدا ہے ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے نے اللہ پاک نہ دے علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے گل سن لو میں گل ختم کر دیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے توجہ میرے وال سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آج تو میں نو قتل نہیں کر سکدا انہیں تلوار میان جو باہر کڈی ہے لہرا کے چلان لگے ہیں ایتھے لیا کے تلوار روک دیتی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قتل کردہ کیوں نہیں تلوار چلاندہ کیوں نہیں تو تی آج میں نو قتل کرن والا سے تے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حجاج کہندہ ہے اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں جو ہی تواڈے وال تلوار بڑھان لگیاں میں نو انج لگے ہے تواڈے دونوں کندیاں تے دو شیر بیٹھے نے میں جو ہی تلوار تھوڑی جی نیویں کرانگا دونوں شیر میری طرف لپک پہن گے میری گردن دبوچ لین گے میں اس واسطے تلوار نو روک دیتا ہے تو تے دسنا انس ایڈے یقین نال کیویں آکھیا کہ اج تو مینوں قتل نہیں کر سکدا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام کولوں سنیا میں دو جہاناں دے سردار دی زبان جو سنیا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم صرف 3 مرتبہ پڑھ لیندا ہے مغرب دی نماز تک او بندہ ہر موذی چیز تو محفوظ ہو جاندا ہے جڑا مغرب دی نماز تو بعد یہی الفاظ 3 مرتبہ دہرا لیندا ہے فجر دی نماز تک او بندہ ہر موذی چیز تو محفوظ ہو جاندا ہے فرماندے نے مینوں اچھی طرح یاد ہے اج میں فجر دی نماز تو بعد 3 مرتبہ دعا پڑھی ہے تو ہے بڑے تو بڑا جنگ جو بھی آ جائے تے اج مینوں قتل کر سکدا نہیں کر سکدا سانو دعاواں دا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے دعاواں یاد کریے پڑھیے
میں ایک جگہ تے بیان کیتا تے ایک بندہ بابا جی مینوں کہندے قاری صاحب پھر صحابہ دعاواں نہیں سی پڑھدے؟ میں کہا کی ہویا؟ کہندے جی وہ پھر فوت نہیں سی ہونا انہوں نے جے دعاواں پڑھتے رہندے تا۔ میں کہا استغفراللہ، کیسا عقیدہ ہے لوگاں دا کہ اللہ دے حکم دے اگے بھی لوگ کوئی اڑام نہیں اڑانا چاہتے نے کہ اللہ رب العزت دا حکم آ جائے۔ موت اللہ دا حکم ہے نا، اللہ دے حکم نو کوئی بندہ نہیں ٹال سکتا، ہاں بندے دے فیصلے نو چیلنج کیتا جا سکتا ہے۔ اس واسطے بندے جڑے چیلنج کردے نے انہاں دے چیلنجاں نو دعاواں قبول کرن گیاں، اس واسطے انہاں دعاواں دا خصوصی اہتمام کرو۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔